ومن يشرك بالله فكأنما خر من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج، اس میں ہم آیت نمبر 44 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامل اور جامع ہدایت بھیجی نبیوں کے ذریعے، اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی اقوام نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، اس کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو ٹھکرا دیا، پیغمبروں کی باتوں کو پیغام کو بھی جھٹلایا اور سرکشی کی۔ تو قوموں کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت سے ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے ہلاک کر دی گئی، قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ سارا کچھ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں اس مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور اہل متفقات مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، عالیہا سافلہا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 42 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 41 پہ اینڈ کیا تھا، دیکھیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہم حمد پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز و غفور اور صدور کے جاننے والے رب کی حمد کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ العزیز الغفور، الحمدللہ العزیز الغفور الحلیم الشکوری، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ سب تعریفیں اللہ غالب بے حد بخشنے والے بردبار قدردان کے لیے ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اسی سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا کرم اور اس کے احسانات پر ہر قسم کی حمد میرے رب ہی کے لیے ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سینوں کا کے بھید جاننے والا ہے۔ اپنے آپ کو میوٹ کر لے۔ چلے آیت نمبر 42۔ بے شک اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے۔ یہ ہمارا جز 17 ہے، اقترب للناس، اور سورۃ الحج آیت نمبر 42 سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِن اور ان اگر یکذبوکا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود نے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیا 42 سورۃ الحج۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، صحابہ کرام کو بھی بہت ستایا گیا، اور وہ قریش مکہ آپ کے رشتہ دار تھے، چچا تھے سب، تو بات مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور قوم عاد کون؟ ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم ثمود کون؟ صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو۔ تو جن اقوام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو اختیار نہ کیا، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اکرام کے ذریعے لوگوں کو ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔
جس کے بنیادی اصول یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر اپنے معبود یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، تو بلا شرکت غیر اپنے معبود اور حاکم تسلیم کریں اور اس کے دیے ہوئے نظام حیات کو خود اپنا اور اس کے بندوں پر اس کا نفاذ کریں، جس کے بنیادی اصول جو ہے قرآن میں ہم پڑھتے آتے ہیں۔ کامل اور جامع ہدایت کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی اقوام نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اس کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو ٹھکرایا، جن میں سر فہرست قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے اپنے رب کی توحید کا انکار کیا، اس کے نازل کردہ دین کو ٹھکرایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں اس طرح نیست و نابود کیا کہ ان کی ترقی ان کے لیے وبال جان ثابت ہوئی، اور سب نے بہت ترقی کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے قوم سمود اور قوم عاد تو درختوں میں وینحتون فی الجبال پہاڑوں میں محل بناتے تھے، ان کے محلات ان کے قبرستان بنا دیے گئے، کھیتیاں اور باغات اجڑ گئے، کنویں ناکارہ ہوئے اور بستیاں اس طرح ویران ہوئی کہ دیکھنے والا گمان کرے کہ یہاں کبھی کوئی رہنے والا نہ تھا، اس طرح کا عذاب آیا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، خسف ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ مان کے نہیں دیتے تھے، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تباہ ہونے والی اقوام دنیا کے اعتبار سے غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ نہیں تھیں، بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں، دنیا کے اعتبار سے پڑھی لکھی تھیں، بلکہ وہ اپنے اپنے دور کی مہذب اور ترقی یافتہ اقوام تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے ان کو دفتن اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے، وہ نعمتوں میں کھو گئے اور اللہ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ پھر اللہ کی پکڑ کی مختلف شکلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کس کس طرح ان کو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کو تباہ کیا۔ سورۃ الانعام 6، جب تم سے پہلے لوگوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ سورۃ یونس 13، ثمود زوردار آواز کے ساتھ ہلاک کیے گئے۔ سورۃ الحاقہ 5، اور عاد زبردست آندھی کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ سورۃ الحاقہ 6، عاد جو ہے حود علیہ السلام کی قوم تھی، ثمود جو تھی صالح علیہ السلام کی قوم کی تھی۔ قوم نوح طوفان کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ الاعراف 136، قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹا دیا گیا۔ آلیہا سافلہا۔ سورۃ الہود 82، سورۃ آیت نمبر 43، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، بہت ایزی آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقوم اور قوم ابراہیم وقوم اور قوم لوط رواں ترجمہ نیز ابراہیم اور لوط کی قوم بھی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بھی کہ کیا کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی، آپ کو پتہ ہے وہ بت تراشتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تو والد آزر بھی جو ہے بادشاہ وقت جو تھا اس کے ساتھ شامل تھے، اس کے دربار میں بت بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے قوم لوط بھی، عمل قوم لوط تو سب کو پتہ ہے، وہ عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، مرد سے تعلق رکھتا تھا،
تو اور مان کے نہیں دیتے تھے لوط علیہ السلام کی بات اور ابراہیم علیہ السلام کی بات، تو قوموں کی سرکشی پر عذاب الہی آیا۔ سورۃ التوبہ آیت 70 میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم، قوموں کی سرکشی پر عذاب، اسکرین پہ دیکھیں، اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سورۃ التوبہ آیت 70، پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت 70 میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، سیریا یہ بلاد عرب کے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف 136 میں فرمایا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی اپنی سرکشی کی وجہ سے، قوم نبیوں کی بات نہ مان کے نبیوں کو جھٹلا کر، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی، سورۃ الحاقہ 6۔ قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، صیحۃ، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، الحاقہ 5۔ قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اس کے ناک میں مچھر چلا گیا اور اس کے دماغ میں کچھ ہونے لگتا تھا۔ نمبر 5، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، سورۃ الاعراف 91، سورۃ الہود 94، سورۃ الشعراء 189 میں ان سب عذاب کا ذکر ہے۔ ان پہ 3 طرح کے عذاب آئے شعیب علیہ السلام کی قوم پہ، کیونکہ یہ ایک تو ان کا یہ بھی بتایا گیا تھا نا گناہ کہ یہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، عالیہ سافلہ جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، سورۃ الہود 82۔ اب یہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے نا اسکرین پہ، تو اب یہ آپ کا سبق ہوتا ہے، آپ اس کو جا کے کھولیں، پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کام ادھر ادھر ہونے پڑتے، کوئی ٹائم تو آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کا ہوگا نا، فجر کے بعد اگر وہی اس کے لیے تو کہا گیا ہے نا کہ جو ہے قرآن فجر کا قرآن جو ہے گواہ بنتا ہے نا، لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں آپ کو لنچ برنچ دینے ہوتے تو کوئی بات نہیں، زبان سے ذکر کریں، کوئی ٹائم تو آپ نے تلاوت کا قرآن سے رکھا ہوگا اللہ سے کنیکشن کا، تو یہ ضرور آپ اسکرین شاٹ بھی لیتی ہیں تو ان آیات کو دیکھا کریں، ٹھیک، جو بھی ریفرنس کی آیات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آیت نمبر 44، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اصحابو اور اصحاب مدینہ اور مدین کے رہنے والوں نے، وکذبا اور جھٹلائے گئے، موسیٰ علیہ السلام، فَأَمْلَيْتُ تو املئی ڈیل دی، فَأَمْلَيْتُ تو ڈیل دی میں نے، دیکھیں ایک ورڈ میں کتنے سارے میننگ ہیں، لِلْکَافِرِینَ کافروں کو، ثم پھر اخذتہم پکڑ لیا میں نے انہیں، فکیفا تو کیسا کانا تھا نکیر عذاب میرا۔ مجھے ایک سیکنڈ دیں کیونکہ مجھے نوٹیفیکیشن آ رہی ہے کہ میرا کنیکشن لوز ہے، ٹھیک ہے، تو انگلش کے درس میں بھی ہم لوگ اینڈ پہ پہنچے تو ہمارا کنیکشن لوز ہو گیا، تو میں تھوڑی سی کچھ چیزوں کو وہ کر لوں، ایک سیکنڈ جی۔ تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رواں ترجمہ آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں میں نے بات کرتے کرتے کر بھی دیا نا، کچھ چیزوں کو، کچھ گیجٹ کو میں انٹرنیٹ سے ہٹا دوں انشاءاللہ، تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے ہمارے ہاں جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا رواں ترجمہ انشاءاللہ، رواں ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا، فکیف کان نکیر۔ تو اب آیت 44 میں بھی یہی بات ہے جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، واصحاب مدینہ، ٹھیک ہے، تو وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے، لوگوں نے مان کے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا، مہلت دے دیتے ہیں کہ شاید جو ہے سنور جائے، اور پھر جب مہلت دینے کے باوجود بھی نہیں سنبھلتے، لوگ نہیں مانتے اللہ کو،
اور ان پیغام نہیں سنتے پیغمبروں سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، پھر میرا عذاب کیسا ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، پچھلی قوم میں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا، پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں تباہ برباد کر دیا۔ اس میں تعریض و کنایا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود جو تم جھٹلاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم ابھی تک مواخذہ الہی سے بچے ہوئے ہو، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کہ ہم نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی ہے جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اطاعت اور انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی وہ قوم، تو پھر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے مغلوب اور ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اسی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف کان نکیر، پھر میرا عذاب کیسا ہوا، یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر کے عذاب و ہلاکت سے دوچار کر دیا ساری قوموں کو جو ہم نے پیچھے پڑا۔ تو ان آیات میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کے انکار، ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت کا واقعہ صرف آپ سے ہی پیش نہیں آیا، بلکہ سب سابقہ انبیاء ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسے مصائب پر صبر کیا تھا، لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے۔ اور دوسرے یہاں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو یہ ہے کہ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جب بھیجتے ہیں جب معاشرے میں خاص بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، لوگ اللہ وحدہ کو بھول چکے ہوں، شرک کی وبا عام ہو، غریبوں اور کمزوروں کو ظلم و تشدد ہو رہا ہو، حکومت اور قیادت بڑے بڑوں کے ہاتھ میں ہو۔ ان حالات میں جب نبی آ کر اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہے تو جن بڑے بڑے لوگوں پر اس دعوت کی زد پڑتی ہے وہ سب اس نبی اور اس کے مختصر اور کمزور سے پیروکار جماعت کے مخالف ہو جاتے ہیں، جس پر نبی انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے، اور جب عذاب میں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو یہ بڑے بڑے فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، گویا نبی کی تکذیب کے لیے انہیں ایک اور دلیل ہاتھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے عذاب یا اس کی گرفت کے لیے بھی ایک قانون ہے، یہاں ایسی اندھیر نگری نہیں کہ ادھر کسی نے جرم کیا تو فوراً عذاب الہی سے وہ تباہ ہو گیا، ایسا ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کہ وہ سدھر جائیں، اس کے بجائے اس کائنات میں اللہ کا قانون امہال و تدریج کام کرتا ہے، اور عذاب کے سلسلے میں یہی قانون ہے، اللہ مجرمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں انتباہ کے بعد، ان کو خبردار کرنے کے بعد سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر ہو۔ اس دوران اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہ رکے تو بھی عذاب اپنے معینہ مدت پر ہی آتا ہے، اور جب اس کا معینہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آ کے رہتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یا پھر اس کیف کان نکیر، اس آیت میں عذاب کے لیے نکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مادہ نکر نون کاف را میں ناگواری کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اجنبیت کا بھی، لہٰذا اس کی ضد عرف بھی آتی ہے اور عجب بھی، اور نکیر کا لفظ کسی ناگوار بات کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ایسی ناگوار بات پر گرفت کے معنوں میں بھی۔ پھر نکر کے معنی کسی چیز کی شکل و صورت کو اس طرح بدلنا کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے، لہٰذا نکیر کے معنی ایسی گرفت یا عذاب ہوگا جو اس عذاب میں خود لوگوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے، کئی کانا نکیر۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے آیت 42، 43، 44 میں ساری قوموں کے حالات ہم نے دیکھے کہ ہر قوم کے سرکش لوگوں نے اپنے انبیاء کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان پہ عذاب آیا۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، سابقون اول کون پہلے بتائے گا؟ سوال ہے 42 سے 44 سے، بہت سمپل اور ایک ہی لائن کا جواب ہے، ہر قوم کے سرکش لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا؟ جی کون بتائے گا؟ جی میں بسم بھی رہتی تھی بتایا آپ بسم نے۔ اللہ، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تشدد کے ٹائم میں ان کا مذاق اڑایا، ان کا بات نہیں مانی، غفلت بیٹھی اور جھٹلایا اپنے نبیوں کو، جھٹلایا۔ تو
جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بس سخت تھی. جی بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. خیر. اللہ مبارک فی علمک. چلیں ہم دیکھ لیتے 42 43 44. ہیلو شناز، وہ آواز بالکل لائٹ ہو گئی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی، تو آپ دیکھیں گے کیا ہوا. جی دیکھتے ہیں. آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے نہیں، ہم پیاری سب بہنوں؟ لوگوں کو آ رہی ہے. آپ اپنا والیوم تھوڑا بڑھائیں. میں ہاں نے جی والیوم الحمدللہ، اپنا یہاں سے پورا بڑی اچھی رکھا ہوا، آواز آ رہی ہے. پورا فل کیا اچھا ہوا، تو لیکن پھر پتہ آپ کی نہیں پرابلم ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے نا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی ادھر سے میں دیکھتی ہوں. جی آپ دیکھیے. جی تو ہر قوم کے سرکش لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا جواب. ہر قوم کے سرکش لوگوں نے اپنے انبیاء کو ان کی تعلیمات کو جھٹلایا. چلے یہ تو کیو این اے تھا. اب میں کیو این اے پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے. 42 43 44 کن کن قوموں کے بارے نام تھے بتائیے. ثمود 42. اور عاد. جی جزاک اللہ قوم خیر. اور ابراہیم، عاد قوم سمود، قوم جزاک اللہ ابراہیم، خیر. قوم لوط قوم ہود. جزاک اللہ اور مدین جزاک کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ بہت کنسنٹریشن سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. جبھی تو اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، چوز کر لیا ہے کہ اتنی محبت سے، اتنے دل سے، اتنے غور و فکر سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں آئے نمبر 45. بڑے انٹلیکچوئل مطلب میری بہنیں، میری ساتھی ہیں، اللہ کا بہت شکر. میں جتنا شکر کروں کم ہے. فقعین تو کتنی ہی من قریتین بستیاں اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے انہیں. ہلاک کیا نا ہم نے ہا انہیں. اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے انہیں. وہیا جبکہ وہ ظالمتن ظالم تھی. فہیا تو وہ خاویتن گری پڑی ہیں. علا اوپر عروشہا اپنی چھتوں کے. اچھا یہ عروش جو ہے پلورل ہے چھتوں کا، تو خالی چھت کو واحد کیا ہوگا؟ عرش. عرش. جزاک اللہ خیر. وبئرن اور کنویں. معطلتن بیکار. عرش. وقصر محل. جزاک اللہ. مشید پختہ. رما ترجمہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے قوموں کے متعلق بتایا کہ وہ ساروں نے جھٹلایا، جن کے آپ لوگوں نے نام بھی بتائے ماشاءاللہ، اور آیت میں بھی تھا. تو اب رما ترجمہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام یہ ہوا. فقائی من قریۃ اہلکناہا کہ کتنی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کا پیغام نہیں مانا، تو یہ انجام ہوا. وہی ظالمتن تو کیونکہ وہ ظالم تھے تو ظلم کر رہے تھے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اور کیا ان کا انجام ہوا کہ فہیا خاویتن علی عروشہا کہ اب وہ اپنے کہ ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. یعنی وہ بستیوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا، اور وہ چھتوں پر گری پڑی، یعنی پوری کی پوری گر پڑ گئی. ان کی پر رونق اور پر بہار آبادیاں اور شہر کھندرات میں تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر وبیر معطلتن اور ان کے کنویں بیکار ہو گئے. وقصر مشید اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے. اس عذاب نے صرف آدمیوں کو نہیں ختم کیا بلکہ ان کی تعمیر شدہ مکانات بھی زمین بوس ہو گئے، کنویں ویران ہو گئے، جس سے آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کبھی یہاں انسانوں کی کثیر تعداد آباد بھی تھی یا نہیں. تو وہ بیر معطلتن بیر جو کنووں کو کہتے ہیں، معطلتن معطل ہو گئے، یعنی معطل جو آپ کو پتہ ہے میم این توئیں. ٹھیک ہے. تو معطل آپ نے سنا ہے نا کہ ان کی جاب معطل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اور جو ہے چھٹی ہو گئی جاب سے. اور تعطیل بھی کس کو کہتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی، کام نہ کرنا پڑے. تو ان کے کنویں بیکار ہو گئے. کنویں تو ہیں لیکن کیا ہوا کہ جب بستیاں کھنڈار میں بدل گئی، سارے لوگ ختم ہو گئے، لیکن وہاں کوئی ہے ہی نہیں پانی لینے والا. ٹھیک ہے. کنویں پہ. اور جو ہے آپ کو پتہ ہے پانی کی ہر دور میں اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک کنویں کے پاس پہنچے. جب وہ مدین پہنچے تو ان لڑکیوں سے پوچھو، بہت رش تھا، لوگ چروائے سارے اور سارے آدمی بھر رہے پانی، بھر رہے. وہ لڑکیاں ایک کونے میں شرما کے کھڑی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی بھر ہی نہیں سکتی جب تک یہ سارے لوگ نہ بھر لیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی مدد کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کو کھیت میں بھی اگر لڑائی جھگڑے یعنی ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں پانی کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو جو ہے جو کھیت کھلیان، اب تو خیر ٹیوب ویلز کے ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اب بھی ہمارے گاؤں کھیت ایسے ہیں جہاں نہروں اور چشموں اور کنوؤں سے پانی جاتا ہے، تو پانی کے لیے تو لڑائیاں ہو جاتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 چشمے پھوڑے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو پانی کے لیے لڑائیاں۔ اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جنگیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بردباری کا کام جو ہوتا ہے، بڑے بڑے شپ جو ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے شپ، اس سے ہماری مال جو ہے بردباری کا کام ہوتا ہے، ہمارے سامان، ہمارے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہمارے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوتا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابنائے فلاں اور ابنائے فلاں فلاں بحر پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ تم یہاں سے نہیں گزرو گے، میں وہ ملک کہتا ہے تم وہاں سے نہیں گزرو گے، اتنے جو ہے دینا پڑے گا پیسے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کنویں جو ہے معطل ہو گئے ہیں، بیکار پڑے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب کنویں تو موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ لوگ ہی نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ختم کر دے۔ وقصر مشید، اور جو ہے مشید کے جو ہے روٹ ورڈ ہے شین دال دال، کہ بہت جو ہے مضبوط محلہ، بہت مضبوط بلڈنگ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جو ہے مغلیہ دور کے زمانے کی، یا اپنے پرانے گھر بھی، آپ بہت پرانے گھر دیکھ لیں باپ دادا کے زمانے کے، کہیں کہیں ہیں نا، ابھی تو ہم نے توڑ کے بنا لیے اپنے سب جائیدادوں کو بچوں نے، تو وہ بہت پرانی عمارتیں ابھی بھی آپ دیکھیں، کھنڈرات جا کے دیکھیں، باقاعدہ جاتے ہیں نا اپنا ٹور پہ سارے ٹیکسیلا اور پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا بھر کے آثار قدیمہ دیکھنے نا، تو کتنے مضبوط وہ جو ہے محل ہوتے ہیں، یا وہ آثار قدیمہ کی چیزیں ہوتی ہیں، شین دال دال چھت سے بہت مضبوط۔ اور پھر مشید کا ایک دوسرا روٹ ورڈ ہے شین یا دال، کہ اس کو پلسٹر کرنا اور اس کو خوبصورت بنانا، پینٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو جتنے خوبصورت انہوں نے محلات بنائے تھے اور اچھے پلسٹر، اچھے ڈیکوریشن، اچھے پینٹ، وہ سب جو ہے ویران پڑے ہیں۔ اور آثار قدیمہ آپ جائیں تو وہ ہسٹری پڑھتے رہ جائیں، کیا کیا بڑے بڑے بورڈ، بڑے بڑے پلاسٹر کے ہوئے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ ہسٹری اور تاریخ ختم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی ان کو جو ہے آگے لے کے نہیں چلا، کوئی ان کی نسلیں نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کون تھا کیسے تھے، سب جو ہے ویران ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور پھر راوی جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کیا تلاوت کی؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید، سورۃ ہود کی آیت 102 پڑھی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ کنویں جو ہے وہ ویران ہو گئے، اور جو ہے ان کے محلات جو ہے وہ ویران پڑے، کہ نام و نشان ہی نہیں رہتا، اور ان کی نسلیں یہ وہ کیسے بڑی، جب ان کو ختم کر دیا تو نسلیں ہی نہیں آگے بڑھی کہ وہ کوئی بتانے والا ہو ان کے لیے، سب ویران ہو گیا۔ آیت نمبر 46 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، افلم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 46، افلم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فتکونا تو ہوتے، لہم ان کے لیے، قلوب دل، قلب کی جمع، یا قلونا وہ عقل سے کام لیتے، بہا ساتھ ان کے، او یا آذان کان، یسمعونا وہ سنتے، بہا ساتھ ان کے، فإنہا تو بے شک بات یہ ہے کہ لا تعمیٰ نہیں اندھی ہوتی الابصار آنکھیں، ابصار جمع ہے تو آنکھیں، تو اس کا واحد کیا ہے، سنگولر کیا ہے ابصار کا؟ بصر بشر بصر، جزاک اللہ خیر۔ بشر ولیکن اور لیکن تعمیٰ اندھے ہو جاتے ہیں، القلوب دل، التی وہ جو فی الصدور سینوں میں ہیں۔ رواں ترجمہ 46، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے، یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ افلم یسیرو فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟
چل جاتے ہیں نا، ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو اگر یہ لوگ سیر و سیاحت کرتے ہیں تو فتقون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے، جو کچھ یہ لوگ عذاب کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، آثار قدیمہ میں جاتے ہیں، اور آذان یسمعون بہا، یا کان سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب کوئی قوم دلالت کی، گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے، تو ہدایت کی بجائے گزشتہ قومیں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آج دیکھیں نا، عبرت نہیں لیتے ہیں، بہت سے آثار قدیمہ دیکھتے ہیں، اتنے ہم لوگ ٹکٹ خرچ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور لیکن کیا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ گھوم کے آ گئے، وہ جگہ گھوم کے آ گئے، وہاں ایسا تھا، وہاں فرعون کی لاش ایسی تھی، یہ ایسا تھا، پورے آثار قدیمہ پوری ہسٹری بتائیں گے، اور اللہ من رحم اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتی، دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ ان سے عبرت اور سبق لینا ہوتا ہے کہ یہ قوم جب گمراہ ہوئی، دلالت اور گمراہی میں کو اختیار کر لیا، مان کے نہ دیا، نبیوں کو جھٹلایا، قرآن کے احکامات نہیں مانے، تو یہ جو بھی کتابیں آئی تھیں پچھلے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ساری قوموں کا، تو ان پر یہ عذاب آیا۔ تو دراصل عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اسی بات کو اللہ کہتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کی تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی۔ آیت میں عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے، لہم قلوب یعقلون بہا و آذان یسمعون بہا، یا کانوں سے ہی واقعات کو سن لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بات یہ کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہے، جس میں اس آیت میں عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عقل کا محل دل ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ محل عقل دماغ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں فوری کوئی فرق نہیں، اس لیے عقل و فہم کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی ان تباہ شدہ بستیوں سے جو ان کے راستے میں پڑتی ہیں، یہ لوگ کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ ان بستیوں کا ایسا انجام کیوں ہوا، مگر یہ باتیں سوچنے کے لیے تو دیدہ بنا چاہیے، بصیرت کی آنکھ چاہیے، وہ ان میں ہے نہیں۔ عبرت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی ضرورت نہیں، دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے نا کہ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا، جو آثار قدیمہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، کیا ہے شعر، بہت اچھا شعر ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جو آنکھ کی روشنی ہے جس سے نظر آتا ہے۔ آثار قدیمہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں فلائٹ سے گئی اور گیا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا، بلکہ اس سے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور تو ہے لیکن دل بھی بینا ہونا چاہیے، دل کی آنکھ سے دیکھو، اللہ سے کیا مانگو، بصیرت، دل کی آنکھ، جس سے ہمیں اللہ کی قدرت نظر آئے، اور جو عذاب آئے ان پہ ہمیں سبق ملے، عبرت حاصل کرے ہم اسے نا۔ تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یا اللہ ہمیں دل بینا عطا فرما دے، یہ کسی شاعر نے خوب کہا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر، سوچ کو دل سے متعلق کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے، پہلے دل میں خواہش اٹھتی نا، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کروں، پھر دماغ سوچتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، کروں کہ نہ کروں نا، تو دل میں سے اٹھتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام قسم کے جذبات، مثلا محبت، ہمدردی، رحم، اخوت، بھائی چارگی، اس کے برعکس جذبات مثلا نفرت، کینہ، بغض، حسد، سب کا منبع دل کو قرار دیا، جبکہ جدید طب کی روح سے، سائنٹیفک روح سے، کم از کم عقلی فہم، فکر اور سوچ وغیرہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ہر زبان کے محاورے میں دلی کو ان اشیاء کا مرجع قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ شعر میں دیکھ رہے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، جو آنکھ سے نظر آتا ہے وہ دل کا نور نہیں ہے، دل کی آنکھ سے انسان دیکھے دنیا کو۔ ایک آدمی انسان ہوتا ہے، وہ پھول یا بہت خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے واو وائٹ گلاب، واو اس کلر کا، یہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ایسا پرندہ کا۔ اور ایک دل بینا رکھنے والا، دل کی آنکھ ہے، جس کو بصیرت، اللہ نے بصیرت کی آنکھ دی ہوتی ہے، دل کی آنکھ، وہ کہتے ہے یا کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی تعریف فوراً کرنے لگتا ہے نا، دل بینا وہ رکھتا ہے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھتی ہے وہ۔
پھر کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے کوئی چیز بے عبث نہیں پیدا کی، سبحان اللہ سبحانک آپ تو پاک ہیں، فقنا، اور پھر دعا بھی کلی فقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، یہ آیت اللہ نے سکھائی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے قرآن کے اسٹوڈنٹ کو سبحان اللہ یہ آیتیں بھی اس وقت یاد آتی رہتی ہیں۔ تو بچے کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو جو ہے بیٹا ہر وقت ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تو یہ تمہارے جو ہے کائنات میں غور و فکر ہو جائے گا نا۔ دو طرح سے غور و فکر کرنا ہے نا، ایک تو آیت کونی ہے، ایک آیت شرعی ہے۔ آیت شرعی تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی سکھاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے آیت کونی جو کائنات ہے، کائنات میں بھی غور و فکر کرو۔ جب کل سیرو کہ کیا تم نے چل پھر افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے دنیا میں چل پھر کے نہیں دیکھا، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ دنیا میں چل پھر کے نہیں دیکھا، کہ تو پھر جب دیکھو تو کیا کرو کہ عبرت جو جہاں عذاب آیا وہاں عبرت حاصل کرو، جہاں خوبصورت چیزیں ہیں وہاں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہاں استغفار کرو عذاب پہ، اور عبرت لو، سبق لو، اور جہاں خوبصورت چیزیں وہاں اللہ کی بڑائی اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور شعر ہم دیکھتے کہ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل۔ اس شعر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ارادہ سوچ کے بعد پیدا ہوتا ہے، پہلے سوچ آتی ہے، ٹھیک ہے، کس میں آتا ہے؟ جی میں، دل میں، کہ ارادہ سوچ کے بعد پیدا ہوتا ہے، جیسے دماغ کی بجائے دل سے منسوب کیا گیا ہے کہ یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل۔ تو پہلے جی میں آتا ہے، دل میں آتا ہے۔ قرآن لوگوں کے اور بالخصوص قریش کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ موجودہ نظریہ قابل تغیر تبدل ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس تحقیق کے بعد، نئی تحقیق کے بعد، ان تمام اشیاء کا اصل مرکز دماغ کی بجائے دلی کو قرار دیا جائے، اور دماغ کی تمام تر فکر اور سوچ بھی دل کے خیالات اور جذبات کے تابع ہو۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بات اسی ہستی کی سب سے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے جو خود ان اشیاء کے خالق اور ہر طرح کے قلبی وعدہ سے پوری طرح واقف ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس آیت میں، کیا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، فتقون لہم قلوب یعقلون بہا، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے، وآذان یسمعون بہا، اللہ کی قدرت کے جو نظارے دیکھتے ہیں وہ یا سنتے ہیں، تو ان کے دل جو ہے دل بینا ہوتے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے، جو آنکھ کا نور ہے وہ نہیں، دل بینا ہوتے، دل اس کو دیکھتے، دل میں اتر جاتی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بات یہ کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو دل بینا ہونا چاہیے کہ دل کی آنکھ سے ہم چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اور جہاں عذاب دیکھیں وہاں عبرت لیں۔ جب بھی ہم آثار قدیمہ اور جو افلم یسیروا فی الارض، زمین میں جب چلت پھرت کریں، گھومے پھرے تو عبرت حاصل کریں، ایسی جو جہاں پہ عذاب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، خوبصورت نعمتوں کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے، اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ۔ تو سورۃ الحج 47 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یستعجل وہ جلدی مانگتے ہیں کا آپ سے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، عجلت سے، عین جیم لام، بالعذاب عذاب کو، ولن اور ہرگز نہ، یخلفو خلاف کرے گا، اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّا اور بے شک، یومن ایک دن، اندہ نزدیک، ربکا آپ کے رب کے، کالفی کا مانند، الف 1000، آج آپ کو گنتی آ گئے، 1000 کو الف کہتے ہیں، کا مانند، کا الفی مانند 1000، سنتن سال کے ہے، مما اس سے جو، تعدون تم گنتے ہو، عین دال، دال عدد اس کا روٹ ورڈ ہے، رواں ترجمہ، یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بتاتے تھے کہ نہیں مانو گے تو، قرآن میں تو ہے نا عذاب آئے گا، تو وہ اس کو جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور جلدی مانگتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جلدی عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ
عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ جلدی کرتے ہیں تو کیا وہ تو اپنے وقت پر ہی آئے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. تم جو جلدی کر رہے ہو تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے 1000 دن جو ہے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک دن کتنا ہے؟ ہمارے 1000 سال کے برابر. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ابھرنے والی قوم یا تہذیب کی طبعی عمر 1000 سال ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، بلکہ یہ الفاظ انسان کے عذاب کو جلد طلب کرنے اور اس کے قانون اور تدریج و اعمال کے مطابق تاخیر میں تقابل کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ کسی قوم کے ظلم و جور میں اس قدر زیادتی واقع ہو جائے تو 3-4 صدیاں گزرنے پر بھی اسے تباہ کر دیا جائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی قوم یا تہذیب 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے. یہ سب باتیں کسی قوم کے گناہوں کی رفتار پر منحصر ہے. تو ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے. جو فقراء ہوتے نا جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ محفل میں بھی جائے تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے کہ کپڑے انہوں نے کیسے پہنے ہوئے، پرانے ایک ہی کپڑا بار بار پہن کے آ جاتی ہے، نہ کوئی ڈیزائنر ویئر اس کے اوپر ہے نہ کوئی نیا ہے. تو فقراء جو ہوتے ہیں وہ جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، اور یہ قیامت کے آدھا دن کے برابر ہوگا. تو وہاں کے 1000 سال جو ہے نا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے 1000 سال کے برابر. تو وہ جو مالدار 500 برس پہلے داخل ہوں گے تو وہاں یہ قیامت کے دن کا آدھے دن کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن کی مقدار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں. تو یہی آیت جو ہے نا اس کو تلاوت کی ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. تو جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن کی مقدار کیا ہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، یعنی اللہ کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہے. اللہ کے ہاں کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، سنن ابو داؤدی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے. سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 500 سال. ٹھیک ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری امت کو آدھے دن تک تو ضرور مؤخر رکھے گا. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھا دن کتنے عرصے کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 500 سال کا. تو اہل مکہ کا مطالبہ یہ سورۃ الانفال میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف وَاعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ اصل میں آیت کیا ہے سورۃ الانفال کی، وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ الانفال 28. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا. جب آپ سے عذاب کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اگر یہ حق ہے، اگر عذاب کا آنا سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا. استغفر اللہ. مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو پھر انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تلک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اب جب میرا فوت ہونا بہتر ہے تو مجھے فوت فرما لینا. تو ہم یہ دعا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم آہینی، دعا دکھا دیں. اللہم آہینی
ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اے اللہ جب تک زندگی میں میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کیو این اے دیکھ لیتے ہیں. 47 کون بتائے گا کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز جلدی مانگتے تھے؟ آیت بھی اسکرین پہ ہوگی. کیا چیز مانگتے تھے جلدی؟ اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب. اللہ کا عذاب. بارک اللہ فیلم. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہے نے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز جلدی مانگتے تھے؟ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا عذاب جلدی مانگتے تھے. چلے اب آیت نمبر 48 کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 48 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اسکرین رک گیا ہے، آ گیا. وَكَأَيِّن اور کتنی ہی من قریتٍ بستیاں املیتو ڈھیل دی جاتی ہیں، ڈھیل دی میں نے، املیتو املی ڈھیل دی تو میں نے، املیتو ڈھیل دی میں نے، لہا انہیں وہیا جب کہ وہ ظالمتن ظالم تھی، ثم پھر اخذتها پکڑ لیا میں نے انہیں، وَإِلَيَّ اور میری طرف المصیر لوٹنا ہے. رواں ترجمہ 48 اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ مانگتے تھے نا، جلدی کرتے تھے نا عذاب مانگنے میں، کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھی، املیت لہا میں نے انہیں پہلے مہلت دی، کیونکہ مہلت اسی لیے دی جاتی نا کہ وہ شاید ہدایت پہ آ جائیں، استغفار کر لیں، معافی منگ لائیں، سدھر جائیں. وہی ظالمتن کیونکہ وہ ظالم تھی، یعنی وہ ظلم بھی کر رہے تھے، اسی ظلم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ثم اخذتها پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. ظلم کی حالت ہی میں پکڑ لیا، یعنی اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہوئی یا سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں تو وہ بھی ہماری گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور اخروی زندگی میں انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری سزا مل کے رہے گی. قیامت کے روز تو ان کو ان کے اعمال کی سزا مل کے ہی رہے گی. آیت نمبر 49 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قل کہہ دیجئے یا ایھا اے الناسو لوگ، انما بے شک انا میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. رواں ترجمہ 49 آپ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قل یا ایھا الناس لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے صاف صاف نذیر ہوں، ڈرانے والا، مبین صاف صاف. نذیر ایک تو ڈرانے والا اور ایک ہوتا ہے بشیر خوشخبری دینے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، بشیر تھے، خوشخبریاں دیتے تھے، جنت کے جی خوشخبریاں کہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے، ایسے پرندے ہوں گے، جنتیوں کی یہ نعمتیں ہوں گی، اور عذاب سے نذیر ڈرانے والے بھی تھے، ڈراتے بھی تھے جیسی آیات آتی تھیں. یعنی یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ اگر تم عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرو تو میں فوراً وہ عذاب لے آؤں. میرا کام صرف تمہیں تمہارے انجام سے ڈرانا ہے، اور یہ کام میں پوری ذمہ داری سے انجام دے رہا ہوں. نذیر مبین میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام برے لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا تھا. کوئی زندہ یا مردہ شخصیت اللہ تعالیٰ کو کسی معاملے میں مجبور نہیں کر سکتی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے اور ٹھکراتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. صالح کردار ایمانداروں کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور انہیں رزق کریم عطا فرمائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کفار اور مومنوں کے انجام کا فرق. جو پینسل لے کے بیٹھے ہیں وہ ضرور جا کے دیکھیے گا، تو کیونکہ اسکرین پہ ہر چیز نہیں ہوتی. بعد دفعہ میں نہیں دیتی ہوں کہ آپ خود بھی جو ہے لکھیں اور جا کے ہوم ورک کریں. اب کیا ہوم ورک ہے؟ کیا ہے کفار اور مومنوں کے انجام کا فرق. مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، سورۃ السجدہ 18. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، سورۃ الحشر 20. سیدھا اور الٹا چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا، سورۃ الملک 22. اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، سورۃ الانعام 50.
روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. سورۃ الفاتر 20. ٹھیک ہے، اس کو سنیے گا ریکارڈنگ کو. اب ہم آیت نمبر 50 کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ آیت تو بڑی آپ کی جلدی جلدی آیتیں ہو رہی. فالذین، تو وہ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، لہم لیے ہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے، ورزقن اور رزق ہے، کریم عزت والا. رواں ترجمہ. سو جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے. فالذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرتم، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے. ایمان لائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے، ایمان لا کر قرآن پہ چلیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکیں گے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، بخشش ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ ورزق کریم، اور عزت کی روزی بھی ملے گی. رزق کریم یعنی عزت کی روزی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت کو کچھ ہی کھانے پینے کو ملے گا، اعلیٰ قسم کا ہوگا، خواہ پھل ہو، مشروبات ہو، پینے کی چیزیں ہوں یا دوسری اشیاء ہو، ٹھیک ہے، جن پر لفظ رزق کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اہل جنت کو کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ اعلیٰ قسم کے برتنوں میں ہوگا. سونے چاندی کے برتن کا آپ پڑھتے نا، اور عزت سے تختوں پر بٹھلا کر پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ قسم کا پھل ہوگا، اعلیٰ قسم کے کھانا پینا ہوگا، رزق کریم، مشروبات پینے کی چیزیں بھی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اور دوسری اشیاء جو بھی دیا جائے گا وہ سب اعلیٰ قسم کا ہوگا جن پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ کس میں رکھ کے دیا جائے گا؟ اعلیٰ قسم کے برتن ہوں گے، سونے چاندی کے، اور بہت عزت سے تختوں پر بٹھلا کر پیش کیا جائے گا. ہم تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہماری دعوتوں سے، چاہے ہم کتنی مہنگی کٹلری کراکری رکھ لیں، کتنے ہی اچھے کھانے، جنت کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ دا جسٹ آف دا حدیث، انٹرپریشن آف دا میننگ، کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کوئی دل سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پہنچا دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ. اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس اور اعلیٰ مانگتے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عزت والا رزق بھی ہوگا. اب آپ کا Q&A ہے کہ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کا کیا بدلہ اس آیت میں بتایا گیا. آیت نمبر 50 سورۃ الحج. جی کون بتائے گا؟ جی آیت بھی جو سامنے لوگ ہی ہے. ایمان لائے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی سبحان اللہ. روزی ہے. جی بارک اللہ فی علم. اب 51 انشاءاللہ، ٹائم بھی اب ہو رہا ہے، 51 کر کے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اچھا دیکھ لیتے ہیں کوئز ہمارا. وہی جواب ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والا کا کیا بدلہ ہے. اس آیت میں بتایا گیا ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی. 51 والذین سعوا فی آیاتنا، والذین اور وہ جنہوں نے سعوا کوشش کی، سعی کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں. یہ یہاں پہ آیات ہے، آیاتنا آیات، ٹھیک ہے، آیات. تو آیات کا واحد سنگولر کیا ہوگا؟ آیت. جی آیت جی جزاک اللہ خیر. جی آیتن، آیت، آیاتنا ہماری آیات، آیات آیات نا ہماری، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فی میں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزینا عاجز کرنے والے بن کر، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الجحیم جہنم کے. رواں ترجمہ 51 اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. والذین سعوا، اور جو فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو معاجزین یعنی نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ان آیات کو نیچا دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی توہین کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان چلیں کافروں کو تو چھوڑیں، بیٹھ کے آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، آیتوں کو ہنس ہنس کے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا تعلیم القرآن کر لیتے ہیں تو آیت اور احکامات کو نہیں ماننا تو وہ تو اس کی توہین ہے، اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی توہین ہے. اور ویسے بھی آیتوں کو بول بول کے مذاق کرتے ہیں. چلے وہ آپ کوٹ کریں بات کرتے ہوئے، کوئی مثال دینے کے لیے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے،
کہ آپ آیتوں میں باتیں کریں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے نا، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سیریسلی ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور ڈر کے کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا حکم ہے. تو معاجزین یعنی جو لوگ ہماری آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، تو نیچا دکھانے میں اللہ کے احکامات کی توہین کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھنا، یعنی کہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، اس پر توجہ نہ دینا. اور یہ بالکل ہوتا ہے اگر آپ باتوں کے بیچ میں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث بیان کریں، لوگ نہیں سنتے، توجہ نہیں دے رہے ہوتے بالکل، یعنی اس کو حقیر جانتے، اور پھر یا تو سنیں گے تو بحث مباحثے کریں گے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، عقلی دلائل دیتے ہیں نا، عقلی دلیلیں دیتے ہیں. پھر ان کو پرانی کہانیاں کہیں گے، ارے بھائی رہنے دو، اساطیر الاولین قرآن میں آتا ہے نا کہ رہنے دو، تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو باپ داداؤں سے یہ تو سنتے آئے ہیں، یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو ان کے اللہ کے احکامات کی توہین کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھنا، ان پر توجہ نہیں دینا، ان پر بحث مباحثے بیکار کے کرنا، ان کو پرانی کہانیاں کہنا، اساطیر الاولین کرنا. تو یہ ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ اہل جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. یعنی ہماری آیت کا انکار کر کے اور پھر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کو دبا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. البتہ ان کے ان کرتوتوں کے عوض انہیں جہنم کا عذاب ضرور ہوگا. تو معاجزینہ کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، یعنی اللہ کو تو کوئی عاجز کر ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ ہماری نشانیوں کو پس کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، تھکا دیں گے. معجزین کا یہ مطلب ہے. اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے. اللہ تو بالکل قادر ہے ان کی پکڑ کرنے پہ، ان پہ عذاب دینے پہ دنیا میں بھی. اور اولئک اصحاب الجحیم، اس لیے کہ وہ بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی منکر تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اور حساب کتاب ہوگا اس کے بھی منکر تھے. ان تمام باتوں کو وہ کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ کیا ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، وہی یا رمیم، کہ ہماری تو ہڈیاں جو ہے عظام، ہماری عظام جو وہ سیدھا ہو جائیں گی تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے. بعد الموت تو ہوگا ہی نہیں، موت کے بعد تو کوئی زندگی ہی نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی یہی سب ہے، اور کوئی حساب کتاب نہیں. حساب کتاب کے منکر تھے. تو یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا دینے والے نہیں ہیں، اللہ ان کی گرفت کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو چلے اس پہ اینڈ کرتے ہیں کیو این اے کے بعد. تو کیو این اے ہے آپ کا آیت 51. اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے تفصیل بتائی تھی آپ کو. جی بسم اللہ، کون بتائے گا؟ جی، اللہ کی آیت کو نیچے دکھانے کا مطلب ہے کہ کفر کرنا، آیات کا کفر کرنا، اور اللہ کی بات نہ ماننا، شیطان کی بات ماننا، گمراہی میں چل جاتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی، اور کوئی بتائے گا؟ ایک اور بہن حصہ ڈالیں گی، کوئی بھی بہن حصہ ڈالیں گی؟ جی بسم اللہ. اللہ کی آیت کو نیچا دکھانے سے کیا مراد ہے؟ جی بسم اللہ. سسٹر ناہید جی بسم اللہ. کہ انسان جو منہ سے کہتے ہیں ہم ان پہ مطلب عمل نہیں کرتے. جی بالکل. اور ان کا بھی مائک عمل تو نہیں کرتے، الٹا کامنٹس کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو اس سے بھی اللہ کی آیتوں کی پھر نافرمانی ہوتی ہے. بالکل کریں. اچھا، وہ مائرہ بیٹی کا بھی جو ہے مائک آن تھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مائرہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی، وعلیکم السلام بس ورحمۃ یہی اللہ. تھا جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے اور یہ مطلب بیلٹل کرتے تھے ہماری حدیثوں کو، اور کچھ سمجھتے نہیں تھے ناؤز اللہ استغفار اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں، تو ان کو یہ ایسے آپ نے جو کوشچن کیا اس کا یہ مطلب ہے. جی نیچا دکھانے. جی جزاک اللہ کا، میں اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے. تو دیکھ لیتے ہیں اللہ کی آیت کو نیچا دکھانے سے کیا مراد ہے. اسکرین شاٹ بھی لے لیتے ہیں آپ لوگ. اللہ کے احکام کی توہین کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو حقیر سمجھنا، اس پر توجہ نہ دینا، ان پر بحث کرنا. کیا بی بی عائشہ پہ تو بہت ہی ہوتی ہے، 7 سال میں نکاح ہو گیا، 9 سال میں رخصتی، وہ تو کپڑے میں لپٹ کر آپ وسلم کو ریشمی کپڑے میں آسمان پہ دکھائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ہوا، پیغمبر کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں.
اب قرآن کی آیات کو نیچا دکھانے سے مطلب ان کو پرانی کہانیاں کہنا اساطیر الاولین. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سب فتنوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن و سنت پہ عمل کریں. اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کریں، اور ہمارا دل جو ہے بینا دل ہو. ٹھیک ہے، بصیرت کی آنکھ ہمیں دیں کہ ہم دل کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں، بصیرت سے دیکھیں. دیکھیں تو اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ آپ نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، سب کام کی چیزیں ہیں. سبحانک، آپ تو پاک ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دی. یہ آیت ہمیں یاد آ جائے، نہیں تو کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ ہم کہہ دیں. اللہ ہم سے قبول کر لیں، جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے. ربنا، ہم کوئی بھی عالم نہیں ہم میں سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا آمین رب العالمین. بارک اللہ آمین فیکم ثم آمین. ورزقکم ووقاتکم واہلکم ومالکم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے متعلق، کوئی ایڈ کرنی ہو، کوئی چیز وعلیکم